اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے اور مرفوعات میں سب سے پہلے مصنف نے فاعل کا بیان کیا ہے۔ وجہ تقدیم کیا ہے تفصیل سے آپ گزشتہ سبق میں اسے پڑھ چکے ہیں۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے وہ عبارت فاعل کی تعریف سے متعلق ہے، جو اس طرح ہے کہ وَهُوَ أي الفاعل ما أي اسم حقیقتاً او حکماً ليدخل فيه مثل قولهم أعجبني أن ضربت زيداً اسند الیہ الفعل بالاصالة لا بالتبعیہ لیخرج عن الحد توابع الفاعل، وکذا المراد فی جمیع حدود المرفوعات والمنصوبات والمجرورات غیر التابع بقرینۃ ذکر التوابع بعدها او شبہہ اے ما یشبہہ فی العمل وانما قال ذلك لیتناول فاعل اسم الفاعل والصفۃ المشبہہ والمصدر واسم الفعل وافعل التفضیل والظرف، وقدم اے الفعل او شبہہ علیہ اے علی ذالک الاسم واحترز به النحو زید فی زید ضرب لأنه مما اسند الیہ الفعل لأن الاسناد الى ضمیر الشیء اسناد الیہ فی الحقیقہ لکنہ مؤخر عنہ۔ کہتے ہیں کہ وہ ہوا اور او کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ فاعل ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اے اسم، ما سے مراد کہتے ہیں کہ اسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بحث اسم مرفوع کی چل رہی ہے، مطلقاً مرفوع کی نہیں چل رہی ہے۔ تو اب ما سے مراد اسم ہے، چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکماً ہو۔ اب اسم کو حقیقتاً یا حکماً کے بیچ عام اگر نہیں کریں گے تو فاعل کی تعریف جامع نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے متن میں اسم سے مراد حقیقتاً اسم اور حکماً اسم دونوں ہیں۔ اب یہ تعمیم کیسے کی؟ کیوں کی؟ کہتے ہیں لیدخل فیہ مثل قولہم، تاکہ فاعل کے اندر عرب کے اس قول کا مثل داخل ہو جائے کہ اعجبنی ان ضربت زیداً، مجھے تمہارے زید کو مارنے نے حیرت میں ڈال دیا۔ تو اب ان چونکہ فعل کے ساتھ مصدر کا معنی دیتا ہے تو اب
تقدیر عبارت یوں ہو جائے گی آجبنی ضرب کا زیدن، آجبنی ضرب کا زیدن، یہ انضربتا جو ضرب کے معنی میں ہے، یہ بظاہر تو فعل دکھ رہا ہے، حقیقتاً فعل ہے، لیکن حکم میں چونکہ اسم کے ہے کہ ضرب کے معنی میں ان ہو گیا ہے فعل کے ساتھ مل کے، تو یہ بھی فاعل کی تعریف میں داخل رہے گا۔ یہ قید تو یہ تھی کہ اسم یا یہ تعمیم یہ ہوئی کہ اسم چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، تو نمبر ایک فاعل ہونے کے لیے حقیقتاً یا حکماً اسم ہونا ضروری ہے۔ دوسری قید جو لگی ہے فاعل کی تعریف میں وہ کیا ہے؟ اسند الیہ الفعل، اس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہو۔ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہو۔ اب شارح کہتے ہیں بالاصالت لا بالتبعیت، کہ فعل کی جو اسناد ہو اسم کی طرف یہ اصلاً ہو تبعاً نہ ہو۔ کیوں یہ قید اصالت کی قید کیوں لگائی؟ لِيَخْرُجَ عَنِ الْحَدِّ تَوَابِعُ الْفَاعِلِ، تاکہ فاعل کی تعریف سے فاعل کے توابع نکل جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر انہوں نے جب اصالت کی قید لگائی تو ماتن نے کیوں نہیں لگائی؟ کہتے ہیں ماتن آگے بیان کریں گے کہ ماتن نے یہ قید اس لیے نہیں لگائی کہ توابع کا بیان مستقلاً ایک چیپٹر میں مصنف خود بیان کریں گے، تو اب ظاہر ہے جب توابع کا الگ سے بیان ہے تو یہاں پر فاعل کے توابع مراد نہیں ہو سکتے، اس لیے کیا کہا کہ فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف فعل کی براہ راست اسناد ہو، بواسطہ عطف اسناد نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جیسے یہاں پر توابع مراد نہیں ہیں، ایسی ہی مراد مرفوعات کے تمام حدود میں ہے۔ جتنے بھی مرفوعات ہیں سب کے حدود میں توابع مراد نہیں ہے۔ منصوبات کے جو حدود ہیں اس میں بھی توابع مراد نہیں ہے۔ مجرودات کے جو حدود ہیں ان کے بھی توابع مراد نہیں ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ اب وہی جو میں نے عرض کیا کہ آخر قرینہ کیا ہے کہ شارح نے اسند الیہ الفعل کے بعد بالاصالت کی قید بڑھائی اور بالتبع کی نفی کر دی۔ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ بے قرینت ذکر توابع بعدہا، اس کے بعد توابع کا ذکر یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں اصالتاً مراد ہے، تبعاً مراد نہیں ہے۔ اسناد اصالتاً فعل کی طرف مراد ہے۔ کہتے ہیں او شبہہ، یا یہ کہ ایسے اسم کو فاعل کہتے ہیں جس کی طرف فعل کی نہیں شبہ فعل کی اسناد ہو۔ شبہ فعل کس کو کہتے ہیں؟ ما یشبہہ فی العمل، جو عمل میں اس کے مشابہ ہو، کہ فاعل کو وہ رفع دے اور مفعول کو نصب دے۔ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، یہ بات کیوں کہی؟ تاکہ عام ہو جائے، شامل ہو جائے یہ اسم فاعل کو کے فاعل کو، جیسے زید ضارب ابو ہو، ہے نا؟ صفت مشبہہ کے فاعل کو، مصدر کے فاعل کو، اسم فعل کے فاعل کو، اسم تفضیل کے فاعل کو، ظرف کے فاعل کو، سب کو عام ہو جائے، اس لیے یہ شبہہ کی قید بڑھائی گئی ہے۔ کہتے وقدم، اور اب یہ کیا ہے؟ ایک اور قید ہے فاعل کی تعریف میں کہ جس فعل کی اسناد یا شبہ فعل کی اسناد ہو اسم کی طرف، وہ ضروری ہے کہ اس اسم پر
فعل یا شبہ فعل مقدم ہو۔ یہ قید کیوں لگائی؟ کہتے ہیں یہ قید احتراز ہے اس زیدن سے جو زیدن ضربہ میں ہے، کیونکہ زید ایک ایسا اسم ہے جس کی طرف ضربہ فعل کی اسناد ہے۔ آپ کہیں گے کہ ضربہ کی اسناد تو اس کے اندر جو ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوا ہے جو راجع بجانب زید ہے اس کی طرف اسناد ہے، تو زید کی طرف کیسے اسناد آپ کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کی ضمیر کی طرف اسناد فی الواقع در حقیقت اسی کی طرف اسناد ہے۔ تو ضربہ میں بھلے ہوا کی طرف اسناد ہے لیکن ہوا سے مراد بھی تو زید ہے، تو ہوا کے توسط سے تو زید کی طرف اسناد ہو گئی۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ یہ زید کیا ہے؟ ان اسما میں سے ہے جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے۔ کیسے کی گئی ہے؟ کیونکہ شے کی ضمیر کی طرف اسناد یہ در حقیقت شے کی طرف اسناد ہے نا؟ لیکنہ مؤخر عن، لیکن فعل جو ہے اس سے مؤخر ہے، تو اب یہ زید ضربہ کا فاعل نہیں بنے گا بلکہ اس ترکیب میں زید مبتدا بنے گا اور ضربہ فعل اپنے ضمیر فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر یہ زید ان کی خبر بنے گا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ فاعل کی تعریف چل رہی ہے۔ ابھی تک فاعل کی تعریف میں آپ نے اتنا پڑھا ہے کہ فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی فعل یا شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم پر مقدم کیا گیا ہو۔ تقدیم سے مراد وجوبی تقدیم ہے یا جوازی تقدیم ہے، آج اس تعلق سے مصنف گفتگو کی شروعات کر رہے ہیں۔ اس گفتگو سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: والمراد تقدیمہ علیہ وجوبا لیخرج عنہ المبتدأ المقدم علیہ خبر نحو کریم من یکرمک، فإن قلت قد یجب تقدیمہ اذا کان المبتدأ نکرۃ والخبر ظرفا نحو فی الدار رجل، قلت المراد وجوب تقدیم نوعہ ولیس نوع الخبر مما یجب تقدیمہ بخلاف نوع ما اسند الی الفاعل علی جہت قیامہ اے اسنادا واقعا علی طریقت قیام الفعل او شبہہ بہ اے بالفاعل، فطریق قیامہ بہ ان یکون علی صیغۃ المعلوم او علی ما فی حکمہا
का इस्मिल फाइल वसिफतिल मुशब्बहा वहतरजा बिहाजल क़ैद अन मफ़कूल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु का ज़ैदिन फ़ी ज़ुरिब ज़ैदुन अला सिग़तिल मजहूल वल इह्तियाजु इला हाज़ल क़ैद इन्नमा हुआ अला मज़हबे मल्लम यजअलहु दाखिलन फ़िल फ़ाइल कल मुसन्निफ़े रहिमहुल्लाह व अम्मा अला मज़हबे मन जअलहु दाखिलन फ़ीह का साहिबिल मुफस्सल फला हाजता इला हाज़ल क़ैद बल यजिबु अला अल्ला युक़य्यद बिह मिस्लु ज़ैदुन फ़ी क़ाम ज़ैदुन फ़हाज़ा मिसालुन लिमा उसनिद इलैहिल फ़ेल व मिस्लु अबूहु फ़ी ज़ैदुन क़ाइमुन अबूह फ़हाज़ा मिसालुन लिमा उसनिद इलैहि शिब्हुल फ़ेल। तो ये तो आपको मालूम हुआ कि फ़ाइल की तरफ जिस फेल या शिबहे फेल की इसनाद होती है वो फेल या शिबहे फेल फ़ाइल पर मुक़द्दम होता है। यहाँ से बता रहे हैं कि वल मुरादो तक़दीमुहु अलैहि वुजूबन, और मुराद फेल या शिबहे फेल का फ़ाइल पर वुजूबन मुक़द्दम होना है। ये बात क्यों कही? इसलिए कही कि मातिन ने तक़दीम की बात की है और तक़दीम का फ़र्द कामिल ये है कि कभी कभार नहीं बल्कि लाज़िमन वुजूबन वो बराबर फेल या शिबहे फेल फ़ाइल पर मुक़द्दम हो। ये क़ैद एहतराज़ी है और इससे किसको निकाला गया है? कहते हैं ले यख़रुजा, मुराद तक़दीम से वजूदी तक़दीम है ताकि इस मुराद के सबब से इससे यानी फ़ाइल से वो मुब्तदा निकल जाए जिसकी खबर उस पर मुक़द्दम हो। जैसे करीमुन मैं युकरीमो का, तो अब यहाँ पर करीमुन मैं युकरीमो का ये मौसूल सिला मिलके मुब्तदा हैं और करीमुन खबर है, लेकिन इस पर यह सादिक आ रहा है कि करीम एक शिबहे करीम एक शिबहे फेल है और मैं युकरीमो का ये का फ़ाइल करीमुन बन रहा है। नहीं, करीमुन एक शिबहे फेल है और मन जो मौसूल है ये उसकी तरफ मंसूब है और उस पर मुक़द्दम भी है, तो मैं युकरीमो का को फ़ाइल बनना चाहिए करीमुन का। कहते हैं कि नहीं, करीमुन की जो तक़दीम है ये बतौरे वजूब नहीं है बल्कि हम मैं युकरीमो का करीमुन कह सकते हैं। अगर आप अब यहाँ पर एक एतराज़ कर रहे हैं कि अगर तक़दीम से मुराद तक़दीम वजूबी है तो बाज़ उन सूरतों में जहाँ खबर मुब्तदा पर वजूबन मुक़द्दम होती है उस खबर का मुब्तदा को फ़ाइल बनना चाहिए, क्योंकि उस मुब्तदा पर फ़ाइल की तारीफ सादिक आ रही है। ये तक़दीम वाजिब कब है? जब मुब्तदा नकरा हो और खबर ज़र्फ हो, जैसे फ़िद्दारे रजुलन। तो अब फ़िद्दार ज़ाहिर है फ़ेल या शिबहे फ़ेल से मुताल्लिक है और ये रजुलन पर मुक़द्दम है और रजुलन की तरफ उसकी इसनाद है,
تو رجل کو وہ فاعل بننا چاہیے، حالانکہ فاعل نہیں ہے۔ تو اب اس کو کہا کہ دیکھیے یہاں پر خبر کا وجوب مخصوص حالت میں مخصوص وجہ سے ہے، خبر مبتدا پر مقدم وجوباً نہیں ہوتی ہے نا، یہ تب ہوتی ہے جب مبتدا نکرہ ہو، تقدیم کی وجہ سے تخصیص پیدا کرنے کے لیے عارضی یہ یہاں پر خبر کو مقدم کیا گیا ہے۔ یہ وجوباً اس نوع کا مقدم ہونا خبر کی نوع کا واجب نہیں ہے۔ وہی جواب دیتے ہیں کہ مراد اس کی نوع کی تقدیم کا وجوب ہے، اور خبر کی نوع اس میں سے نہیں ہے جس کی تقدیم واجب ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں زید فی الدار، اب یہاں پر فی الدار مؤخر ہو گیا، خبر ہے۔ کہتے ہیں بخلاف اس نوع کے جو فاعل کی طرف مسند ہو، کہ وہ نوع جو ہے وہ ہمیشہ فاعل پر وجوبی طور پر مقدم ہوگی۔ اب یہاں سے ایک اور قید کا اضافہ ہے فاعل کی تعریف میں، کہ پہلی بات کہ فاعل اسم ہوتا ہے اور اس کی طرف فعل یا شبہ فعل کی اسناد ہوتی ہے، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم پر مقدم ہوتا ہے، اور اسناد جو ہوتی ہے فعل یا شبہ فعل کی یہ بطور قیام ہوتی ہے۔ بطور قیام اسناد کا کیا مطلب ہے؟ شارح کہتے ہیں اے اسنادن واقعاً علی طریقت قیام الفعل او شبہ ہی بہی اے بالفاعل، یعنی ایسی اسناد جو اس طور پر واقع ہو کہ فعل یا شبہ فعل فاعل کے ساتھ قائم ہے۔ اور یہ قیام کا طریقہ کیا ہے؟ بطور قیام یہ اسناد ہو فعل یا شبہ فعل کی۔ یہ بطور قیام اسناد کا مطلب یہ ہے کہ فعل یا شبہ فعل صیغہ معلوم اور معروف پر ہو، یا صیغہ معلوم کے جو حکم میں ہے اس پر ہو، جیسے کہ اسم فاعل کہ یہ معروف کے حکم میں ہوتا ہے، اور جیسے کہ اسم مفعول یہ فعل مجہول کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو صیغہ معروف ہو فعل کا، یا شبہ فعل مثلاً اسم فاعل ہو جو اس کے حکم میں ہے، تو یہ ہو گیا بطور قیام۔ اور صفت مشبہہ بھی ہے کہ صفت مشبہہ یہ بھی یہ فعل معروف کے حکم میں ہوتا ہے کہ اس کا فاعل ہوتا ہے، مفعول تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَاحْتَرَزَ بِهَذَا الْقَيْدِ عَنْ مَفْعُولِ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، اور اس قید سے کہ فعل یا شبہ فعل کی اسناد اسم کی طرف بطور قیام ہو، اس قید سے مفعول ما لم يسمى فاعلہ سے احتراز کیا ہے، جیسے کہ زید ہے ضرب زید میں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر زید ایک اسم ہے، ضرب ایک فعل ہے، اس کی اسناد زید کی طرف کی گئی ہے، اور یہ وجوباً زید پر مقدم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود فاعل نہیں ہے، اور اس لیے فاعل نہیں ہے کہ ضربہ کی اسناد زید کی طرف بطور وقوع نہیں ہے، کیونکہ اس کا صیغہ معلوم کا نہیں مجہول کا ہے۔ تو کہتے ہیں علی صیغۃ المجہول، یہ ضرب زید میں یہ زید فاعل نہیں، کیونکہ بطور قیام ضربہ کی اس کی طرف نسبت نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس قید کی ضرورت یعنی علی جہت قیام ہی بہی، اس والی قید کی ضرورت
ان لوگوں کے مذہب پر ہے جن لوگوں نے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو فاعل کے اندر داخل قرار نہیں دیا ہے، جیسے کہ خود مصنف کافیہ علیہ الرحمت والرضوان۔ لیکن ان لوگوں کے مذہب پر جن لوگوں نے اس میں مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو فاعل میں داخل مانا ہے، جیسے کہ صاحب مفصل ہیں جنہوں نے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو فاعل میں داخل مانا ہے، کہتے ہیں فلا حاجت الی ھذا القید، تو ان کو اس قید کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چاہیں تو لگا بھی سکتے ہیں، نہیں، بل اسی کی تردید کر رہے ہیں، کیونکہ فلا حاجت الی ھذا القید سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ لگ جائے تو کوئی بات نہیں، اگر یہ قید لگا دیں گے تو ان کے مذہب کے خلاف ہو جائے گا، تو اب اس کی تردید کرتے ہیں جو وہم پیدا ہو رہا تھا فلا حاجت الی ھذا القید سے، کہ بل یجب الا یقید بہ، جو لوگ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو فاعل کے اندر داخل نہیں مانتے، ان پر واجب اور ضروری ہے کہ علی جہت قیام ہی سے اسے مقید نہ کریں۔ مثلا زید قام زید میں یہ مثال ہے اس فاعل کی جس کی طرف فعل مسند ہے، اور جیسے کہ ابو ہو زید قائم ابو ہو میں یہ مثال ہے اس اسم کی جس کی طرف شبہ فعل منصوب ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مرفوعات میں فاعل کی بحث چل رہی ہے۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: والاصل فی الفاعل ای ما ینبغی ان یکون الفاعل علیہ ان لم یمنع مانع ان یلی الفعل المسند الیہ ان یکون بعدہ من غیر ان یتقدم علیہ شیء آخر من معمولاته لأنه كالجزء من الفعل لشدة احتياج الفعل إليه ويدل على ذلك إسكان اللام في ضربت لأنه لدفع توالي 4 حركات فيما هو بمنزلة كلمة واحدة، فلذلك الأصل الذي يقتضي تقدم الفاعل على سائر معمولات الفعل جاز ضرب غلامه زيد لتقدم مرجع الضمير وهو زيد رتبة، فلا يلزم الإضمار قبل الذكر مطلقا بل لفظا فقط، وذلك جائز، وامتنع ضرب غلامه زيدا لتأخر مرجع الضمير وهو زيد لفظا ورتبة، فيلزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة، وذلك غير جائز خلافا للأخفش وابن جني ومستندهما في ذلك
قول الشاعر جزا ربہ انی عدی بن حاتم واجیب عنہ بان ھذا لضرورت الشعر والمراد عدم جوازہ فی صحت الکلام وبأنہ لا نسلم ان الضمیر یرجع الی العدی بل الی المصدر الذی یدل علیہ الفعل اے جزا رب الجزائی۔ عبارت آج کی جو پڑھی گئی ہے اس میں ایک اصل کا بیان مصنف کر رہے ہیں۔ یہاں اصل سے مراد نہ اس کا لغوی معنی ہے اور نہ ہی اصطلاحی معنی ہے۔ اصل کا لغوی معنی وہ شے ہے جو جس پر کسی چیز کی بنیاد کھڑی ہو یا جس پر کوئی عمارت کھڑی ہو، اور اصطلاح میں اصل قاعدہ کلیہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اصل سے مراد یہ ہے کہ فاعل کا جس حال پر رہنا مناسب ہے تو اصل کا معنی یہاں اولا ہوگا۔ تو اب مفہوم یہ ہوگا کہ فاعل میں بہتر یہ ہے کہ وہ فعل سے اگر کوئی معنی نہ ہو تو فعل سے یعنی اس فعل سے جس کی اسناد فاعل کی طرف کی گئی ہے اس سے متصل رہے۔ متصل رہنے کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے ترنت بعد رہے، بغیر اس کے کہ فاعل کے اوپر فعل کے معمولات میں سے کوئی دوسری چیز مقدم ہو۔ آخر فاعل میں اولا یہ کیوں ہے کہ وہ فعل سے متصل رہے؟ اس کی وجہ بتاتے ہوئے شارح کہتے ہیں لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنَ الْفِعْلِ، کیونکہ فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل کے جز کی طرح ہوتا ہے، اور جب فعل کے جز کی طرح ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ جز جو ہے اپنے کل سے متصل رہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ فاعل فعل کے جز کی طرح کیوں ہوتا ہے، تو وجہ اس کی بتاتے ہیں کہ جس طرح سے ایک کل اپنے وجود میں جز کا محتاج ہوتا ہے، ویسے ہی فعل اپنے وجود میں فاعل کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے آگے بتایا گیا ہے کہ فعل 3 معانی کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 معنی مصدری، نمبر 2 نسبت الی فاعل ما، اور نمبر 3 اقتران بالزمان۔ تو نسبت الی فاعل ما یہ فعل کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ جب تک نسبت الی فاعل ما نہیں ہوگی فعل موجود ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ فاعل جو ہے فعل کے جز کی طرح ہے۔ اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ضربت میں لام کو ساکن کیا گیا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ ضربت ماضی ہے اور مبنی علی الفتح ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ضربت نہیں، ضربت نہیں ہے یہاں پر،
ضربتا ہے، ضربتا، ضربتا ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا لام کلمہ با جو ہے اس کو ساکن کر دیا گیا ہے۔ ساکن کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اگر اصل کے مطابق ضربہ کی با کو مبنی علی الفتح قرار دیتے ہوئے با پر فتحہ رکھیں گے تو اب لگاتار 4 حروف متحرک ہو جائیں گے، اور ایسا کلام عرب میں معیوب ہے۔ لیکن یہ عیب تب ہے جب 4 پے در پے حرکتیں ایک ہی کلمے میں ہوں، لیکن ضربتا یا ضربتے یا ضربتوں میں ایسا تو ہے نہیں، کیونکہ تا، تے، تو یہ الگ سے ہے، ضربہ تو یہ فعل ہے ضربہ، اور تا یہ تو فاعل کی ضمیر ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر ضربتا کہا جائے یا ضربتے کہا جائے یا ضربتو کہا جائے تو ایک کلمے میں پے در پے 4 حرکتیں نہیں آئیں گی، تو ماضی کو اصل کے مطابق مبنی علی الفتح ہونا چاہیے تھا، لیکن کہتے ہیں کہ بھلے تا کلمہ الگ ہے، لیکن چونکہ وہ ضربہ کا فاعل ہے تو شدت اتصال کی بنیاد پر ایک کلمے جیسا ہو گیا، تو اب اگر پے در پے 4 حرکتیں اس پر آئیں گی تو یہ تو لازم نہیں آئے گا کہ ایک ہی کلمے میں 4 حروف لگاتار متحرک ہیں، لیکن یہ لازم آئے گا کہ جو ایک کلمے کی منزل میں ہے اس میں لگاتار 4 حروف متحرک ہیں۔ پھر کہتے ہیں اسی اصل کی وجہ سے، یعنی چونکہ اولا یہی ہے کہ فاعل فعل سے متصل رہے، اسی اصل کی وجہ سے جو فاعل کی تقدیم چاہتا ہے فعل کے تمام معمولات پر، ضربہ غلامہ زید جائز ہے، حالانکہ بظاہر جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غلامہ میں ہو ضمیر مجرور متصل یہ اس زید کی طرف جا رہی ہے جو اس کے بعد میں ہے، اور اسی کو اضمار قبل الذکر کہتے ہیں جو ناجائز ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ترکیب اس لیے جائز ہے کہ زید لفظ میں اپنی ضمیر سے بھلے مؤخر ہے اور اس کی ضمیر مقدم ہے، لیکن چونکہ فاعل کی اصل یہ ہے کہ فعل سے متصل رہے تو رتبے میں تقدیر یہ ہوئی کہ ضرب زید غلامہ، اور ایسی صورت میں اضمار قبل الذکر لازم نہیں آیا، تو اب ضرب غلامہ زید جائز ہو گیا مرجع ضمیر کے تقدم کی وجہ سے، اور وہ زید ہے رتبتاً، فلا یلزم الاضمار قبل الذکر مطلقاً، تو ایسی صورت میں اضمار قبل الذکر مطلقاً لازم نہیں آئے گا، یعنی لفظاً اور رتبتاً دونوں لازم نہیں آئے گا۔ آگے شارح کہتے ہیں بل لفظاً فقط، صرف اضمار قبل الذکر لفظاً لازم آئے گا اور وہ جائز ہے۔ وامتنع ضرب غلامہ زیدن، اور ضرب غلامہ زیدن یہ محال ہوگا، اور اس لیے محال ہوگا کہ ہو ضمیر جس کا مرجع زید ہے، یہ ضمیر اپنے مرجع پر لفظاً بھی مقدم ہے
اور رتبتاً بھی مقدم ہے، اس لیے کہ وہ فاعل سے متصل ہے، اور فاعل سے متصل ہونے کے بعد اصل یہی ہے کہ زید پر وہ مقدم رہے۔ تو اب ضرب غلامہ زیدن یہ محال ہوگا، کیونکہ ضمیر کا مرجع جو زید ہے لفظاً بھی مؤخر ہے اور رتبتاً بھی مؤخر ہے، تو اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں لازم آئے گا، اور وہ جائز نہیں ہے۔ اس میں اخفش اور ابن جنی کا اختلاف ہے۔ ان دونوں نحویوں کی جو دلیل ہے اور جو مستند ہے اس سلسلے میں کہ جائز ہے، ضرب غلامہ زیدن شاعر کا قول ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، جزا ربہ انی عدی ابن حاتم، کہ عدی ابن حاتم کے پروردگار نے میری طرف سے جزا دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں بھی ربہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ اپنے مرجع عدی ابن حاتم سے لفظاً بھی مقدم ہے اور رتبتاً بھی مقدم ہے، اس لیے کہ وہ فاعل کی ضمیر، فاعل سے ضمیر متصل ہے، اور فاعل کا رتبہ یہ ہے کہ وہ فعل سے متصل رہے۔ اب اس کا دوسرا مصرع جو ہے، جزاء الکلاب العابیات، کیسی جزا دے عدی ابن حاتم کا پروردگار بھونکنے والے کتوں کو جزا دینے کی طرح، وقد فعل، اور اللہ ایسا کر چکا، یعنی ابھی دعا کی نہیں، اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی۔ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ، اس شعر کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر جو اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً ہے یہ ضرورت شعری کی بنیاد پر ہے، اور ضرورت ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر ناجائز چیز بھی جائز ہو جاتی ہے۔ تو اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً بھلے نثر میں ناجائز ہو، نظم میں جائز ہے، اور یہاں مصنف نے جو بات کہی ہے کہ اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً نہیں ہو سکتا، اس سے عدم جواز کلام کی صحت میں ہے، یعنی نثر میں ہے، جس میں پوری کشادگی ہوتی ہے، نہ اس میں وزن کی پابندی ہے اور نہ ہی اور کسی چیز کی۔ وَبِأَنَّهُ لَا نُسَلِّمُ، ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ یہ ضرورت شعری کی بنیاد پر ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ضمیر عدی کی طرف لوٹ رہی ہے، بلکہ یہ ضمیر اس مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے جس پر فعل کی دلالت ہوتی ہے، کیونکہ فعل کے معانی میں ایک معنی مصدری بھی ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ربہ میں ہو کا مرجع یہ عدی ابن حاتم نہیں ہے، بلکہ ہو کا مرجع یہ جزا ہے، یعنی جزا رب الجزا ہے، جو جزا فعل کے اندر مصدر موجود ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، یہ ہوا کی ضمیر کا مرجع او عدل ہے، اعدلوا جس پر مشتمل ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاء اللہ تعالی۔